رات کی خاموشی میں محبت کی سرگوشیاں ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کمرے میں موم بتیوں کی مدھم روشنی تھی، جن کی لو کبھی تیز اور کبھی آہستہ ہو کر اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر پانی کی بوندیں درختوں کے پتوں پر پڑتی پھر نیچے بہتی جا رہی تھیں۔ رات خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک گہری کشش تھی، ایک انکہی کہانی جو لمحہ بہ لمحہ کھلنے کو بیتاب تھی۔ مایا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہنا تھا، جس کا نرم کپڑا اس کے وجود سے لپٹ رہا تھا۔ اس کی زلفیں کھلی تھیں، لمبی اور سیاہ، جو اس کی کمر سے نیچے تک جھول رہی تھیں۔ ہلکی سی روشنی میں اس کا عکس آئینے میں یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی شاعر کی نظم حقیقت کا روپ دھار چکی ہو۔ مایا نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کی ہلچل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آج رات کچھ خاص ہونے والا تھا۔ وہ انتظار میں تھی، ایک ایسے احساس کے جو برسوں سے اس کے دل میں پنپ رہا تھا، ایک ایسی خواہش کے جو شدت اختیار کر چکی تھی۔ دستک۔ مایا کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں، پھر تیزی سے دھڑکنے لگیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے کبیر کھڑا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھیں، اس کی گہری نظریں کسی پوشیدہ راز کی مانند مایا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ تم بھیگ گئے ہو، مایا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک انجانی کپکپاہٹ تھی۔ کبیر نے بغیر کچھ کہے ایک قدم اندر رکھا۔ مایا نے دروازہ بند کیا، اور ایک لمحے کو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موم بتیوں کی روشنی، بارش کی مدھر تال، اور ہوا میں بکھری ہوئی چنبیلی کی خوشبو، سب کچھ کسی جادوئی لمحے کی نوید دے رہا تھا۔ مایا نے کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور نرمی سے اس کا گیلا کوٹ اتارا۔ اس کے انگلیاں کبیر کے لباس سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں تک آ پہنچی اور وہیں ٹھہر گئیں۔ کبیر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے لبوں تک لے آیا۔ مایا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، جیسے کبیر کے لمس نے اس کے اندر ایک گہری آگ بھڑکا دی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں؟ کبیر کی آواز مدھم مگر گہری تھی، جیسے کوئی راز اس میں چھپا ہو۔ مایا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کبیر نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی تھوڑی کو ہلکے سے اوپر اٹھایا۔ مایا کی پلکیں لرزنے لگیں۔ کبیر کا چہرہ اس کے قریب آ رہا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس کر سکتی تھی۔ کبیر نے اس کے رخسار پر ہونٹ رکھے، نرمی سے، محبت سے، جیسے وہ ایک قیمتی خزانہ ہو جسے بہت احتیاط سے چھونا چاہیے۔ مایا کی پلکیں بند ہو گئیں اور اس نے اپنے ہاتھ کبیر کے سینے پر رکھ دیے، اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے۔ مایا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کبیر کے لب اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے آئے، اس کی گردن کو چھوا اور وہاں ٹھہر گئے۔ مایا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، جیسے بجلی کی ایک نرم لہر اس کے اندر سرایت کر گئی ہو۔ کبیر! مایا کی آواز لرز گئی، جیسے کوئی خواب حقیقت بنتے ہوئے الفاظ میں ڈھلنے سے قاصر ہو۔ کبیر نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، محبت ہمیشہ مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ایک لمحے کی سرگوشی میں قید رہتی ہے۔ مایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ کبیر نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے اور آہستہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مایا نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر کبیر کے لمس میں جو گرمی تھی وہ ہر مزاحمت کو ختم کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر مسلسل گر رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس جذبے کی شدت میں بہہ رہی ہوں۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، محبت کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، اور دو دھڑکنیں ایک ہی ردھم میں دھڑکنے لگی تھیں۔ رات خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں بے شمار داستانیں دفن تھیں، ایک ایسی داستان جو صرف مایا اور کبیر کے درمیان تھی، ایک ایسی محبت جو الفاظ کے بغیر بھی مکمل تھی۔